अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आखिरकार फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन को धमकियां देना, गालियां देना और संगीन इल्जामात लगाना महंगा पड़ गया। आज सुबह इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के इल्जाम में पुलिस ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। उनको अपने घर से पुलिस ने उठाया है और जिस पे पीटीआई ने फिर एक तूफान मुहिम का शुरू कर दिया कि जी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों ने उठा लिया है फवाद चौधरी को। लेकिन जो वीडियो पीटीआई ने शेयर की है उसमें पुलिस की गाड़ियां हैं, पुलिस के डाले जो होते हैं, पुलिस की मोबाइल जो वैन होती है उसमें वो मौजूद हैं। भाई वो नंबर प्लेट के बगैर कैसे हो सकती हैं? तो पीटीआई ने एक कैंपेन शुरू की है इस पे, ये अलग बात है। लेकिन जो इल्ज़ाम है फवाद चौधरी पर, फवाद चौधरी ने क्या कहा है, इल्ज़ामात क्या लगाए हैं और गालियां और धमकियां क्या दी हैं, वो भी अभी जो एफआईआर की है कोसार थाने में इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त दी है, एफआईआर कराई है फवाद चौधरी को। अभी ताज़ा उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया है 92 चैनल पे, उसमें उन्होंने संगीन किस्म के इल्ज़ामात और धमकियां दी हैं जिसपे उनके खिलाफ एफआईआर दाखिल की गई है। पहले मैं फवाद चौधरी के खिलाफ जो एफआईआर है उसका मतन आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद फवाद चौधरी और इलेक्शन कमीशन का जो रिलेशन रहा है पहले भी जिस तरह की गालम गलोच करते रहे हैं ये बताऊंगा। और लग ऐसा रहा है कि पीटीआई के जो लोग, इमरान खान समेत जो लोग इदारों को गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अब उन सब की बारिश काम शुरू हो गया है। समझे काम पड़ गया है पीटीआई के अंदर। फवाद चौधरी आगाज होगा, ये इख्तिताम शायद न हो, इख्तिताम शायद इमरान खान तक हो, या जो भी धमकियां देगा, गालियां देगा या डराएगा या इल्जामात लगाएगा बेबुनियाद किस्म के, तो उनके खिलाफ इसी तरह ही कार्रवाई होगी। तो फवाद चौधरी को आज पुलिस ने उठा लिया है। ये दरख्वास्त का मतन है कि बखिदमत जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद जनाब अली ज़ेर दस्तखती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बतौर सेक्रेटरी फ़राइज़ सरंजाम दे रहा है। आज मुअर्रिखा 24/1/2023 को बवक्त शाम 5:46 पे अपने एक मुलाजिम के हमरा अपने घर सेक्टर F6 में मौजूद था कि इसी इसना में 92 न्यूज़ टीवी चैनल पर फवाद चौधरी साबिका पीटीआई एमएनए का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें फवाद चौधरी ने कहा, अब फवाद चौधरी ने क्या कहा है वो एफआईआर में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की हैसियत एक मुंशी की हो गई है। इस हुकूमत में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फ़ोन किया जाता है और वो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो क्लर्क की तरह बैठकर उसी वक्त साइन करके भेज देता है। इलेक्शन कमिश्नर को हुक्म दिया जाता है कि मोहसिन नकवी को मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर होगा, वो मोहसिन नकवी को साइन करके दे देता है। अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो अपने घरों में जाकर बैठें, इक़्तिदार बादशाही सदा नहीं रहती है। ये जो लोग इनके केयर टेकर गवर्नमेंट में लग रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या बाकी लोग हों, आप यहाँ पे 3 महीने के लिए हैं, 4 महीने के लिए हैं या 5 महीने के लिए हैं या साल के लिए हैं। आप लोगों का पीछा हम उस वक़्त तक करेंगे जब तक हम आपको करारवा की सज़ा न दे दें। पाकिस्तान के अवाम का फ़र्ज़ है कि हम पर कि हम इस रजीम में शामिल लोग जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको उनके घरों तक छोड़ कर आएँ। पाकिस्तान के अवाम इस जुल्म को माफ़ नहीं करेंगे। अब वो तमाम लोग जो 25 मई के वाक़यात में मुलविस थे, जिन्होंने इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की, उनको दोबारा लाया जा रहा है। आज हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है कि ये लोग जो 25 मई के वाक़यात में बराह रास्त मुलविस थे, उनको पंजाब में तैनात न किया जाए।
اس کے باوجود اگر یہاں پر تعینات رہے یا تعینات کیے گئے تو ہم الیکشن کمیشن ان کے ممبران کو، ان کے خاندانوں کو اور یہ جو لوگ ہیں ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ زیادتیوں کا سلسلہ آپ کو واپس پے کرنا پڑے گا۔ الزام علیہ اپنی اس تقریر کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر ممبران اور ان کے خاندانوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔ اس طرح ریاست کے انتخابی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تقریر سے الیکشن کمیشن کے ممبران اور ان کے خاندانوں کی زندگی کے لیے ایک مستقل خطرہ پیدا کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ الزام علیہ کی اس تقریر نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور اس کی آئینی حکومت کے خلاف بھی نفرت کا اظہار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے عوام نے بھی آئینی حکومت کے خلاف نفرت، توہین اور عدم اعتماد پیدا کیا گیا ہے عوام میں۔ الزام علیہ نے اس تقریر کے ذریعے ملکی اداروں میں تصادم اور اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بالکل شہباز گل والا ہی الزام ہے، تاکہ عوام اور اداروں کے درمیان نفرت اور دشمنی پیدا کی جا سکے۔ مزید الزام علیہ نے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو اس کے فرائض منصبی سے روکنے کے لیے چیف الیکشن کمشنر، اس کے دیگر عہدیداران اور ان کے خاندانوں اور اداروں، ان کے خاندانوں کو دھمکایا ہے تاکہ وہ اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکیں، اور اس طرح ملک میں بدامنی اور انتشار پیدا ہو جائے۔ حکومت اور آئینی اداروں کو دی گئی اس دھمکی سے عوام اور الیکشن کمیشن جیسے آئینی اداروں اور دیگر حکومتی عہدیداروں، آئینی اداروں اور دیگر حکومتی اداروں میں ڈر اور خوف پیدا کر کے الزام علیہ آئندہ ہونے والے انتخابی عمل میں اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک سنگین جرم ہے۔ الزام علیہ نے اپنی اس تقریر کے ذریعے ملک میں قائم شدہ امن کو پامال اور خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس طرح الزام علیہ کی اس انداز سے دھمکی دینے سے الیکشن کمیشن اور اس کے ممبران میں ایک خوف، ہراس اور دہشت پیدا کی گئی ہے، تاکہ ملک میں شرانگیزی پیدا کی جائے اور ملک کا امن امان تباہ کیا جا سکے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ الزام علیہ نے الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے سربراہ کی توہین بھی کی ہے۔ الزام علیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اور درخواست گزار عمیر حمید خان ہے، سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ انہوں نے یہ درخواست دی ہے کوسار تھانے میں۔ اس کی کاپی جو ہے بھیجی گئی ہے مختلف جو متعلقہ ادارے ہیں، پنجاب حکومت ہے، چیف سیکرٹری پنجاب ہے، وزارت داخلہ ہے، وفاقی وزارت داخلہ ہے، آئی جی پنجاب ہیں، تو ان کو بھی یہ درخواست کی کاپی بھیجی گئی ہے۔ تو ایف آئی آر ان کے خلاف ہو گئی ہے، جس کی بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے لاہور کے اپنے گھر سے۔ تو اس پہ میں تبصرے بھی پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی تو تحریک میں ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک میں ہیں، احتجاج میں ہیں، تحریک میں ہیں، تو لیڈر تو احتجاج سے گرفتار ہونا چاہیے نا۔ لیڈر کو ریلی میں تقریر کرتے ہوئے گرفتار ہونا چاہیے، جلوس میں سے گرفتار ہونا چاہیے، روڈ پہ گرفتار ہونا چاہیے، لیکن فواد چودھری صاحب احتجاج میں بھی ہیں، تحریک میں بھی ہیں، اور گھر میں بھی سو رہے ہیں، تو گھر سے گرفتار ہونا یہ ایک توہین ہوتی ہے لیڈر کی۔ تو ان کو گھر سے گرفتار، جب تحریک چل رہی ہو ان کی اور گھر میں بیٹھے ہوں، یہ کیسی تحریک ہے؟ لوگ اس پہ بھی تبصرے کر رہے ہیں۔ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ترجمان بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اطلاعات سیکرٹری بھی رہے ہیں، اطلاعات وزیر بھی رہے ہیں، اطلاعات کے 2 دفعہ وزیر رہے ہیں، تو مختلف وزارتیں بھی ان کے پاس رہی ہیں، اور ایک فوکل اور ووکل قسم کے آدمی ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو ان کو، کیونکہ اب الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اختیارات بھی ہیں، قانونی کارروائی الیکشن کمیشن خود بھی کر سکتا ہے، نااہل بھی کر سکتا ہے سیاست سے فواد چودھری کو۔ توہین الیکشن کمیشن کا پہلے بھی الیکشن کمیشن کارروائی کرتا رہا ہے، نوٹسز دیتا رہا ہے، اور ان کو بلاتا رہا ہے
پہلے بھی انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگائے تھے چیف الیکشن کمشنر پر کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے یہ نون لیگ کا یا اپوزیشن کا ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن کو. یہ اعظم سواتی کے ساتھ مل کے جو گالیاں دی تھی کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگانے چاہیے اور الیکشن کمیشن جو ہے دھاندلی میں ملوث رہا ہے اور الیکشن کمیشن اپوزیشن کا اس وقت کی جو اپوزیشن ابھی کی جو حکومتی جماعتیں ہیں ان کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. اس طرح کے الزامات پہلے بھی وہ لگاتے رہے ہیں براہ راست نام لے کر، لیکن اب انتہا یہ کی ہے کہ منشی، کلرک اور یہ الزام کہ حکومت ان کو فون کر دیتی ہے جس کو کہتی ہے کہ بھائی اس کو لگانا ہے، اس پہ دستخط کر دیں، تو وہ کلرک کی طرح چیف الیکشن کمشنر جو ہے دستخط کر دیتا ہے. اداروں میں اور اداروں کے خلاف نفرت پھیلانا، شرنگیزی پھیلانا یا اداروں میں اختلافات اور تصادم پیدا کرنا، امن امان خراب کرنا، عوام کو نفرت عوام میں حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف پھیلانا، پیدا کرنا، یہ الزامات ہیں فواد چودھری صاحب پر، جس پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے. فی الحال فواد چودھری خود وکیل بھی ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے باقی لوگ جو کارروائیاں کرتے ہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، یا الیکشن کمیشن کو خود کو نوٹس دینا چاہیے تھا، لیکن الیکشن کمیشن متعدد بار ان کو نوٹس دیتا رہا ہے. یہ پھر مافیا تلافیاں کر کے پاؤں پکڑ کے الیکشن کمیشن سے نکل آتے ہیں اور توبہ طائب ہو کے کہتے ہیں کہ جی آئندہ نہیں کریں گے، یہ جو ہو گیا گالیاں جو دے دی تو دے دی، آئندہ ہم توہین نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کی. متعدد بار انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں، معافیاں مانگی ہیں الیکشن کمیشن سے، اس کے باوجود باز جب نہیں آ رہے تو پھر یہ الیکشن کمیشن نے مجبوراً شاید یہ کارروائی کی ہے کہ بھائی اس طرح تو باز آ نہیں رہے، الیکشن کمیشن کے پاس فورس تو ہے نہیں اور قانونی چارہ جو یہ ہے نا یہ والی. لیکن اب فواد چودھری صاحب الیکشن کمیشن کے وارننگ اور سرزنش اور نوٹسز سے باز نہیں آئے تو اب پولیس نے گرفتار کیا ہے. تو پولیس کیوں گرفتار کرتی ہے؟ پولیس درگت بناتی ہے. اب جب درگت بنے گی فواد چودھری صاحب کی تو اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاید ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو یا ہو چکا ہو، لیکن ابھی فی الحال وہ گرفتار ہوئے ہیں. اعظم سواتی صاحب پہلے گرفتار ہوئے تھے، شہباز گل پہلے گرفتار ہوئے تھے، اب فواد چودھری کی باری ہے تو دیکھتے ہیں فواد چودھری کا کیا بنتا ہے. اور لیکن پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کو بھی یہ میسج ہے کہ جو اداروں کے خلاف تقریریں کریں گے، نفرت پھیلائیں گے، اختلافات پیدا کریں گے یا امن امان بگاڑنے کی کوشش کریں گے، جھوٹے اور من گھڑت جو الزامات ہیں وہ لگائیں گے، گالم گالوچ کریں گے، دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، تو ان کے ساتھ یہی ہوگا جو فواد چودھری کے ساتھ ہوا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.